زندگی تماشا بنی دنیا دا ہاسا بنی. میرے جتنے بھی سال ہیں نا، ماہو سال، سب میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیے. میرے جگر کا ٹکڑا تھا، اس نے انہوں نے مار دیا. ایک اور ملاقات سائیکالوجی میں ایم اے کرنے والی ٹیلی ویژن اور فلم کی لیجنڈ اور بولڈ اداکارہ روحی بانو سے. روحی بانو اس دور کی اداکارہ جب خواجہ معین، ڈاکٹر انور سجاد، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جیسے بڑے لوگ، بڑے نام اسکرپٹ کی دنیا سے جڑے ہوئے تھے. تخلیقی قوتوں کے ساتھ جنم لینے والی روحی بانو کہلائیں چھوٹی سکرین کی ڈارلنگ. ناکام شادیاں، ادھورے عشق، نہ تمام حسرتیں اور اپنے حوالے سے زمانے کی من گڑت کہانیاں. اور یوں آہستہ آہستہ روحی بانو کے اعصاب شل ہوتے گئے. جہاں کہیں بچہ تخلیق ہوتی ہے، اصلی اور سچی تخلیق ہوتی ہے، وہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہاں تنہائی ہوتی ہے اور وہاں درد ہوتا ہے. جب بھی کوئی آدمی کنوکشن سے کام کرے گا، اس کی یہی حالت ہوگی کہ اس کو درد بھی ملے گا اور تنہائی بھی ملے گی. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ آرٹسٹ لوگوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، ان سے اپنی رائے لیتے پھرتے ہیں. وہ رائے نہیں لے رہے ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے تم اس تخلیق کے عمل میں تنہا نہیں ہو، تمہارا درد ہم بٹائیں گے. روحی بانو نے بھی بہت کنویں جھانکے، بڑے لوگوں کے چہروں پر دیکھا، بڑی آنکھوں میں دیکھا کہ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے تم اپنے سفر میں، تخلیق کے سفر میں تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا دکھ بھی بٹائیں گے اور تمہاری تنہائی بھی گھٹائیں گے. لیکن اسے ایسا کوئی شخص نہیں مل سکا. اس نے کئی جگہ ہاتھ مارے، کئی لوگوں کے پیچھے بھاگی. اس کی شادی کی ناکامی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ شخص اس کی تنہائی کو اور اس کے درد کو کم نہ کر سکا. بہت تعظیم، بہت احترام پانے والی روحی بانو کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اسی لیے مجھے آپ نے پرائڈ آف پرفارمنس ضیاء نے دیا تھا یا پاکستان نے دیا تھا کہ میں وہاں پر ایک زندہ درگور زندگی گزاروں فاؤنٹین ہاؤس میں. یہ بات شاید کسی کے لیے انکشاف ہو کہ روحی بانو کا ایکٹنگ سٹائل پونا فلم اکیڈمی کے نصاب میں شامل ہے. روحی بانو ایک فینومینا ہے، ایک روایت ہے. وہ چاہے سراب میں کام کرے، چاہے وہ اشتباہ نظر میں کام کرے، چاہے وہ زرد گلاب میں کام کرے. میں اپنے ڈراموں کا حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ مجھے یاد ہی یہ ہیں، وہ انا کی وجہ سے. تو جب بھی وہ رول کرتی تھی بیٹا، تو وہ اپنے وجود کا چولا اتار دیتی تھی اور کیریکٹر میں داخل ہو جاتی تھی. پھر اس کا منظرنامہ وہی ہوتا تھا جو اس کردار کا منظرنامہ ہوتا تھا. یعنی وہ اس کے غم بھی وہی ہوتے تھے، اس کی خوشیاں بھی وہی ہوتی تھیں، اس کے حالات بھی وہی ہوتے تھے، سب کچھ وہ اختیار کر لیتی تھی. ہو سکتا ہے نام کا اثر ہو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. روحی بانو شاید روح کا نام تھا. جب کسی کی روح ہوتی ہے تو اس کو غیر مرئی سفر کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، اور روحی کے لیے یہ سفر چولا بدلنے کا بڑا آسان تھا. روحی بانو سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی مارچ 2006 میں. آج ہم اور روحی بانو اسی گھر میں پھر ایک بار ساتھ بیٹھے ہیں، پہلی ملاقات کی تشنگی دور کرنے کے لیے. پہلی ملاقات میں بہت سی باتیں نہ ہو سکیں، بہت کچھ ہم پوچھ نہ سکیں، بہت کچھ روحی کہہ نہ سکیں. ابھی تک مجھے فلسفہ موت سمجھ نہیں آئی. بڑا میں نے سوچا کہ موت کیا ہوتی ہے، کیوں آتی ہے. شروع کرتے ہیں ہلکی پھلکی باتوں سے. روحی بانو صاحبزادی ہیں، عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے میوزیشین.
तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा की उन्हें एक बड़े फनकार की बेटी होने पर नाज है। गाना वाना नहीं गाते थे। लता मंगेशकर खुद उनके पैरों को हाथ लगाती हैं। मेरे अब्बू के पैरों को हाथ लगाती थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, आशा, मोहम्मद रफ़ी, जितने ये लोग हैं ना, मेरे अब्बू के पैरों को हाथ लगाते थे। तो वो गाना तो नहीं, उनका रिदम उनका सबसे बड़ा अल्लाह की देन है उनको। तो वो रिदम के एक किस्म के इमाम हैं दुनिया में, और ज़्यादातर उनको सुना जो गया है, उनका रिदम रशिया में सुना गया। पूजते हैं राज को और नरगिस को, और फिर मेरे अब्बू को। रूही बानो को अमृता प्रीतम और इमरोज से मिलना बहुत याद है। उस मुलाकात में तारक अजीज भी रूही बानो के साथ थे। बहुत ही डिसेंट कपल, जिसको कहना, मतलब इमरोज थे, वो पेंटर थे, अमृता प्रीतम अपना शेर व शायरी, और मतलब माफौकुल फितरत किस्म की शेर। मतलब मैंने इतनी अच्छी, इतनी सादी, इतनी टू द पॉइंट, इतनी जिंदगी वाली पोइट्री मैंने नहीं सुनी जितनी उनकी थी। फिर वो इमरोज हमारे लिए चाय बना के लाए। फिर इमरोज ने हमें अपने पेंटिंग्स दिखाई। मुझे देखते ही पहचान गई कि शी इज आर्टिस्ट, शी इज एन आर्टिस्ट। मुझे देखते ही पहचान गई। हालांकि मेरे साथ तारिक अजीज था, जो कि एंटी फनकार है। बहते कानों और दुखती आंखों। तारिक अजीज का सलाम पेश हो। जब वो कहता था ना, दुखती आंखों नहीं, अल्लाह जाने क्या कहता था, मैंने तो इसका यही नाम रख दिया, बहते कानों दुखती आंखों। तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। एक साल पहले रूही बानो के इकलौते जवां साल बेटे अली को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में उनके घर के करीब पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। मेरी बहन का एक बेटा है रहमान, तो वो वारदात पे गया था, गाड़ी निकलवाई थी, लाश उठाई थी, तो उन्होंने बुलाया कि आप दोबारा आए और इनकी निशानदही करें कि यही वही लड़के थे, तो हम इनको टंगा देते हैं। तो कहता नहीं, मैं नहीं आता, कहीं ना कहीं तो ज़रूर इंसाफ मिल ही जाएगा मुझे। मेरा बेटा तो हर वक्त मेरे साथ है, इन फिजाओं में, गहराइयों में, हर अतराफ में, मशरिक में, मगरिब में, सब जगह मेरा बेटा मेरा गाइड है। मुझे देखता रहता है 24 घंटे। मेरा एक किस्म का गाइड है जिंदगी का। तो मैंने इतना बड़ा गम इसलिए बर्दाश्त कर लिया क्यों मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बानो कुत्सियाबाज जैसी इतनी अच्छी औरत है, वो उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही बड़ा उसे गम मिलता है। तुम सब्र करो, तुम जितनी बड़ी हो उतना ही बड़ा गम तुम्हें मिला है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरी उस्ताद है, जो मैं आपके कहने को कभी मरते दम तक याद रखूं। इस वाक़े से चंद माह पहले रूही बानो की वालदा की जली हुई लाश कराची में उनके फ्लैट से मिली थी। क्योंकि कहती थी अली से, इन्हों दाखिल करा दे फाउंटेन हाउस च, मैं तेन कह रही हाँ, और इन्हों उत्थे दाखिल करा के वो फिर समझदार लोग होंगे ने, फिर इन छड़नगे नहीं। तो अली कहता फिर नहीं, अगर वो छोड़ेंगे नहीं इसे।
مطلب یہ کہ بس وہاں دریا برد کر دو اس کو. اگر میں ہو جاتی فاؤنٹین ہاؤس میں داخل, دونوں زندہ رہتے, لمبی عمر پاتے. بیٹے کے قتل کے بعد روحی بانو کو ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کرایا گیا. جیو کی روحی بانو سے پہلی ملاقات اسی گھر میں ہوئی تھی جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں. اس ملاقات کے چند روز بعد روحی کو پھر ذہنی امراض کے ہاسپٹل کی مہمان بنا دیا گیا. روحی بانو اس وقت ذہنی امراض کے ہاسپٹل سے چھٹی لے کر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. مجھے سیدھا سی ایم کے پاس جانا چاہیے تھا. زبردستی اٹھا کے کون سا طریقہ کار ہے, کون سا قانون ہے, کون سا لا ہے یہ جو یہ کرتے ہیں. ان کو بتاؤں گی کیا کرتے رہے میرے ساتھ. روحی بانو کو پاگل خانے کیوں بھجوایا جاتا ہے؟ غصہ کس کو نہیں آتا؟ اگر ہم نے غصے میں کوئی برتن پھینک دیا ہے, یا زور سے چیخ ماری, یا کسی کو تھپڑ مار دیا, یا کسی کو گالی نکال دی, یہ کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں ہے. ساری دنیا یہی کرتی ہے. ہاں تم نے وہ برتن توڑ دیا تھا, جاؤ اب تم فاؤنٹین ہاؤس جاؤ, اور فاؤنٹین ہاؤس والے تمہیں بالکل ٹھیک کر دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ اس کی جائیداد کا ہوتا ہے. جائیداد نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. یہ وہاں جیسے بھی ہے زندگی گزار دے گی. ہم دے دیا کریں گے 10,000 12,000 روپیہ مہینہ, 15,000 روپیہ مہینہ. ذہنی کیفیت کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس معاشرے کا, اس سماج کا آپ کو پتہ ہے. منٹو صاحب کو انہوں نے اسائلم میں بھیج دیا تھا, پاگل خانے میں. ایک بڑا کریٹو مائنڈ سادسن منٹو, انہوں نے روحی بانو کو بھی پاگل پن میں ڈال دیا. وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ مجذوب ہوتے ہیں, یعنی کہ جب وہ ریالٹی کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اور یہ پاگل پن جو ہے یہ پروڈکٹ ہے اس ساری سوسائٹی کی, جس میں منٹو صاحب کو بھی پاگل خانے میں بھیج دیا گیا, روحی بانو کو بھی پاگل کر دیا گیا. روحی بانو کو پاگل خانے کون بھجواتا ہے؟ روحی بانو ماشاءاللہ اب صحتیاب ہو چکی ہیں, اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ اب ہمارے ساتھ سٹاف ممبرز کی طرح کام کرتی ہیں اور کافی دلجمی سے کام کرتی ہیں. ہم نے ان کو ڈرامیٹک کلب کا جنرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے کافی اچھا پچھلے دنوں پرفارم بھی کیا اور ہمارے بچوں کو ٹرین بھی کیا, اور ساتھ کاؤنسلنگ کا کام بھی وہ کرتی ہیں. کافی اچھا ان کا سروسز ہیں ہمارے لیے. اب تو آلموسٹ 1 سال ہو گیا. بیچ میں آتی ہیں پھر اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتی ہیں, لیکن یہ کہ اب ان کا یہ پروگرام بنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی رہا کریں گی, اور بیچ میں جب جایا کریں گی تو اپنے گھر کی تھوڑا سا دیکھا کریں گی, کیونکہ ان کا گھر ہے لاہور میں. وہ چاہتی ہیں کہ ذرا اس کے بارے میں دیکھتی رہوں, اس کی صفائی وغیرہ ہوتی رہے. سیلری کا بڑا اچھا اس کا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے بڑا اچھا ایکسکلوسیو روم دیا ہوا ہے, اس کو ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ٹی وی, ریفریجریٹر, ایئر کنڈیشن, سارا کچھ. تو ہم اس کو کاسٹ اس کی جو ہے نا 0 کر دی ہوئی ہے لیونگ. تو وہ جو سیلری کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ اسی میں ہم کور کر دیتے ہیں. ان کی سسٹر آتی ہیں ہمارے پاس, ان کی فیملی سے اور بھی کچھ لوگ آئے تھے, لیکن جو زیادہ ان کے قریبی ہیں وہ ان کی سسٹر ہیں. کچھ جاننے والے آتے ہیں. اب جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ ملنے بھی آتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کتابیں لاتے ہیں ان کے لیے, کچھ لوگ تحائف لاتے ہیں. تو وہ کافی اب سسٹم کے اندر سیٹل ہو گئی ہوئی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ وہ ریکوری بہت اچھی ہوئی ہے. جب جس حالت میں وہ آئی تھیں وہ بات نہیں کرتی تھیں, کپڑے نہیں بدل رہی تھیں, بالکل خاموش تھیں, اور بڑا ایک اداسی سی ان کا تھی اپیرنس تھی. اب ماشاءاللہ وہ بہت اچھا نارمل زندگی گزار رہی ہیں. کلینکل سائیکالوجی کی ہوتی نا, تو میں وہاں پر اس وقت ڈاکٹر لگی ہوتی ہے. اس وقت تو کاؤنسلر ہوں نا, صرف کاؤنسلنگ میں بھی میں نے بڑا کام دکھایا ہے. ہاں, وہاں پر لڑکیوں کو سمجھا کے نارمل کر کے آخر انہوں نے کہنا شروع کر دیا اپنے ٹیوٹر سے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں. ہاں, گھر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ بس میڈم میرا دل نہیں لگ رہا, میں 8-10 دن کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, دے دیں گے چھٹی. تو 8-10 دن کے لیے چلی جاتی ہوں. مطلب اتنا تو ہوا نا کہ ان کو گھر یاد ہے. میرے صرف صبح اٹھ کے لوگوں سے ملنے سے لوگ نا ٹھیک ہو جاتے تھے.
اور میری طرح بہیو کرنے کی کوشش کرتے تھے اچھی طرح سے، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے بات کرنی، وقت پہ کھانا کھانا، اچھی باتیں کرنی، بری باتوں کو اسے اجتناب کرنا، یہ سب انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ لاہور پولیس نے روحی بانو کے 14 سال اکلوتے بیٹے کے قاتل گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے پریس کانفرنس بھی کی۔ روحی بانو اپنے علی کے قتل پر پولیس کی کسی بھی کارروائی یا پیش رفت سے بے خبر ہیں۔ اب وہ روحی بانو صاحبہ کا جو بیٹا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو 2 موٹر سائیکل پہ لڑکے آئے ہیں جنہوں نے ان سے موبائل فون چھینا تھا۔ پھر وہ موبائل جو چھینا گیا تھا اس کی ڈیٹیل لے کے ہم نے ایمی نمبر سے کے ذریعے ان ملزموں کو ٹریس کیا، تو انہوں نے بتایا کہ دوران واردات جب وہ روحی بانو صاحبہ کے بیٹا سے فون چھیننے لگے تھے تو وہ مزاحم ہوا تھا۔ اس بنیاد پہ پھر انہوں نے فائرنگ کر دی اور وہ فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ تو ہم نے ملزموں سے وہ موبائل فون ریکور کیا، اور جو اس کے ساتھ اس کے جو دوست تھے انہوں نے بھی ان کو پہچانا، تمام الاسباق انہوں نے بتائے، ان کو چلان کیا گیا، ان کی شناخت پریڈ کروائی گئی ہے، تو ابھی اس کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت عدالت ہے۔ اور وہ ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس میں کوئی تفصیلاً بات کی جا سکے۔ وہ پہلے ہی بیمار تھی، ابھی وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، لیکن میں ان کے پاس گیا تھا۔ روحی بانو کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، کون انصاف دلائے گا شدت سے چاہی جانے والی اس بڑی فنکارہ کو۔ روحی بانو آج اپنے ہی گھر سے بے دخل ہے، بے گھر ہے۔ روحی بانو جو کبھی اپنے لیے لکھے جانے والے کرداروں کی گہرائیوں میں ڈوب جایا کرتی تھیں، آج زمانے کی بھول بھلیوں میں کھو چکی ہیں۔ ان کی زندگی کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ مدد کے لیے چلا رہی ہیں۔ میں نے سی ایم سے یہی کہنا ہے کہ میرا گھر خالی کروا کے دیں، وہاں پر جتنے باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خالی کروا کے دیں، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے۔ ایک بار پھر الوداع کہتے ہیں روحی بانو کو، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔